جب انسان کی موت آتی ہے اور اسے لوگ غسل کے تختے پر لٹاتے ہیں تو ایک آواز دینے والا اسے آواز دے کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تمہارے کان کہاں ہیں؟ آج کس چیز نے انہیں بہرا کر دیا؟ تمہاری آنکھیں کہاں ہیں؟ آج کس چیز نے انہیں اندھا کر دیا؟ آج تمہاری صاف ستھری زبان کہاں ہے؟ کس چیز نے انہیں گھنگا کر دیا؟ بتاؤ تو صحیح، آج تمہاری بہترین اور عمدہ خوشبو کہاں ہے؟ کس چیز نے انہیں بدل دیا؟ تمہاری دولت کہاں ہے؟ کس چیز نے تمہیں دوسروں کا محتاج بنا دیا؟ پھر جب اس کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے تو ایک پکارنے والا اسے پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تم نے دنیا کی دولت جمع کی تھی یا دنیا نے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا؟ اے آدم کے بیٹے، تم نے موت کی تیاری کی تھی یا موت نے تمہیں اچانک آ پکڑا تھا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا اور حضرت انسان بنا کر ایک بار پھر میں نے تمہیں مٹی میں ہی واپس کر دیا ہے۔ جب میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا اس وقت تمہارے کاندھے خالی تھے، لیکن آج جب تم دوبارہ اس مٹی میں آ رہے ہو تمہارے کاندھے پر گناہوں کا بوجھ لدا ہوا کیوں ہے؟ اور جب مردے کی پہلی رات ہوتی ہے، ایک تاریک اور اندھیری رات، قبر کی پہلی رات، تو ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، آج تم ایک ایسی رات گزارنے والے ہو جس کی صبح میں کوئی مؤذن اذان نہیں دے گا۔ آج تم ایسی رات گزارنے والے ہو جس کی صبح میں تمہیں کسی نیک عمل کی طرف بلایا نہیں جائے گا، کیونکہ نیک عمل کرنے کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری آواز آتی ہے، اے آدم کے بیٹے، آج تمہیں سب چھوڑ کر جا چکے ہیں، تمہیں سب اس مٹی میں چھپا کر اور دفنا کر چلے گئے ہیں، اور اگر وہ لوگ یہاں تمہارے ساتھ رہتے بھی تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تم نے مال جمع کیا لیکن غیروں کے لیے، تم نے دولت جمع کی غیروں کے لیے۔ اے آدم کے بیٹے، بتا تو صحیح، قبر کی اندھیری رات کو روشن کرنے کے لیے بھی کچھ لے کے آیا ہے یا نہیں لے کے آیا؟ صاحب، وہ وقت آنے والا ہے کہ جب سانس حلق میں اٹک جائے گی تب تو ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہوں گے کہ اب اسے اٹھاؤ، گھر لے جاؤ، اس کی سانس حلق میں اٹکی ہوئی ہے، سانس باہر نکلنا چاہ رہی ہے۔ گھر والے روئیں گے، ماتم کی چٹائیاں بچھا دیں گے، کہیں گے اب جاؤ، کوئی جھاڑ پھونک والا لے آؤ، کوئی دم درود کرنے والا لے آؤ، ہو سکتا ہے وہ دم کرے، اس کی جان میں جان آ جائے۔ آج کسی کی دم، آج کسی کی پھونک نہیں چلے گی۔ اللہ فرماتا ہے، یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس کی سانس حلق میں اٹکی ہوئی ہے وہ سمجھ گیا ہے کہ اب موت آ گئی ہے۔ صاحب، وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ وقت آنے والا ہے کہ جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، تجھے چٹا لباس لٹھے کا سوٹ پہنا دیا جائے گا، لوگ تجھے اٹھائیں گے، قبرستان لے جائیں گے، تجھے ایسی جگہ پہ جا سلائیں گے، ایسی دنیا میں چھوڑ آئیں گے جہاں کوئی بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ تیرے مرنے کے بعد تیری عمر کے بارے میں پوچھا جائے کہ تو نے عمر کہاں ضائع کی، تو نے عمر کہاں گزاری۔ پھر جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں گزار کے آیا ہے تو؟ تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، تیری جوانی کسی چوک پہ تو نہیں گزری، ساری رات سوشل میڈیا پر گندگی اور غلاظتیں تو نہیں دیکھتا رہا۔ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے سکے گا؟ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو کہے گا، مالک، میں جوانی سجدوں میں گزار کے آیا ہوں، میری جوانی سجدوں میں گزری ہے،
میری جوانی قیام میں گزری ہے، میری جوانی رکوع میں گزری ہے۔ جوانوں اپنی جوانی کو مالک کی چوکھٹ پہ لے آؤ، اپنی جوانی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ۔ جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے۔ اپنی جوانی کو دین کی راہ پہ ڈھال لو۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ موت سے ڈر کر تو کہاں جائے گا، ہائے موت کے ڈر نے آخر تجھے موت کے قریب ہی پہنچا دیا۔ اے بندے، موت کی تکلیف دنیا اور آخرت کی سب تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے۔ گنہگار شخص کے لیے کوئی دوسرا عذاب نہ بھی ہو تو موت کی تکلیف ہی ایسے شخص کے لیے کافی ہے کہ جو رب کی زمین پہ رہ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آتا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے گھر والے رونا شروع کرتے ہیں، ادھر سے وہ رونا شروع کرتے ہیں، ادھر مکان کے دروازے پہ کھڑا ہو کے موت کا فرشتہ کہتا ہے اور رونے والوں میں نے اس کی روزی نہیں کھائی، یہ اپنی ساری روزی خود کھا چکا ہے، یہ اپنا سارا رزق خود کھا چکا ہے، اور رونے والوں میں نے اس کی عمر کم نہیں کی، یہ خود اپنی ساری عمر گزار چکا ہے، مجھے تو اس گھر میں پھر سے آنا ہے، بار بار آنا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ خدا کی قسم اگر گھر والے اس وقت موت کے فرشتے کو دیکھ لیں یا اس کی باتیں سن لیں تو سارے رشتہ دار مردے کو بھول جائیں، اپنی ہی فکر میں لگ جائیں۔ اے بندے، میرے رب کی رحمت تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے، میرے رب کی رحمت تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے۔ جب کسی گنہگار شخص کا، بدکار شخص کا جنازہ نکلتا ہے، لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو مردے کی روح چیخ چیخ کے کہتی ہے اور مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اپنے ہاتھوں سے مجھے آگ میں پھینکنے جا رہے ہو، اور مجھ پہ کچھ تو ترس کھاؤ، کچھ تو رحم کرو، قبر کی آگ مجھے تو دور سے دکھائی دے رہی، وہ دیکھو قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، اور ایک قبر کی آگ مجھے تو دور سے دکھائی دے رہی ہے، تمہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ میرے حضور فرماتے ہیں مردے کی چیخ انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، ہر چیز سنتی ہے، اگر انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ مردہ اپنے عزیز و اقربا، رشتہ داروں کو، دوستوں کو چیخ چیخ کے کہتا ہے، مردے کی روح چیخ چیخ کے اپنی اولاد کو کہتی ہے، اور میں نے تمہارے لیے دن رات ایک کر کے تمہارے لیے مال جمع کیا، اور تمہارے لیے تجوری اکٹھی کی، دن رات تمہاری ہی فکر میں لگا رہا کہ میری اولاد کا ایک اچھا مستقبل بن جائے، میں نے تمہارے لیے، تمہارے پیٹ کے لیے، تمہارے مستقبل کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھی نہ کی، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا اور تم مجھے زبردستی آگ میں پھینکنے جا رہے ہے۔ ساری زندگی جس طرح میں نے تمہاری فکر کی، کاش کی آخرت کی فکر بھی کر لیتا، آج مجھے زبردستی آگ میں نہ ڈالا جاتا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا جب مومن کا جنازہ نکلتا ہے، اللہ اکبر، میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا جب مومن کا جنازہ نکلتا ہے تو مومن کی روح کہتی ہے جلدی کرو، مجھے میرے اصلی مکان میں چھوڑ آؤ، جلدی کرو مجھے میرے اصلی گھر میں چھوڑ آؤ۔ ساری زندگی جس مالک کا نام جپتا رہا، ساری زندگی جس رب کا نام لیتا رہا، آج اسی کا میں نے دیدار بھی کرنا ہے، جلدی کرو، تم دیر کیوں کر رہے؟ فرمایا مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دو صورتوں میں پچھتاتا ہے، دو صورتوں میں پچھتاتا ہے مردہ۔
اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو اس بات پہ پچھتاتا ہے کہ اس نے زیادہ نیکیاں کیوں نہ کی۔ اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے نا تو وہ اس بات پہ پچھتاتا ہے کہ اس نے زیادہ نیکیاں کیوں نہ کی، اور اگر وہ گنہگار ہوتا ہے تو اس بات پہ پچھتاتا ہے کہ اس نے گناہ کیوں کیے۔ جوانوں، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم مرنے کے بعد نیکیوں کی کمی پر پچھتائیں گے یا گناہوں کے زیادہ ہونے پر پچھتائیں گے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سوچا۔ آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی، آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی، کس سائٹ پہ چل پڑی، اور جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ جوانی میں تو اس سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے۔ جوانی میں تو اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو منہ بھی دکھلانا۔ ہمیں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم مرنے کے بعد نیکیوں کی کمی پر پچھتائیں گے یا گناہوں کے زیادہ ہونے پر پچھتائیں گے۔ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے ہمارے لیے غنیمت ہے۔ انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ایک جماعت کو دیکھا جو کھلکھلا رہی تھی، ہنس رہی تھی، یہاں تک کہ ان کے دانت بھی نظر آ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، او ہنسنے والو، او مسکرانے والو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جو حالت میں دیکھ رہا ہوں اگر تم ایک بار بھی دیکھ لو تو ساری زندگی بیدار ہی رہو، تمہیں سونا بھول جائے، لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور میں قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ آواز نہ دے کہ او نادان، میں اندھیری کا گھر ہوں، روشنی لے کے آنا، تنہائی کا گھر ہوں، ساتھی لے کے آنا، اے مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن قبر میں جاتا ہے تو وہ کہتی ہے، تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا لگا تو میرے تک آیا۔ جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں سے مجھے زیادہ پسند تھا، مجھے زیادہ عزیز تھا۔ میں یہ خواہش رکھتی تھی کہ تو کب میرے اندر آئے گا۔ آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا اور خوش ہوگا۔ اس کے بعد وہ قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے، اور ایک دروازہ اس میں جنت کا کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوا اور خوشبو اس کو ملتی رہتی ہے۔ فرمایا، جب کوئی بد کردار شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، او بدبخت، تیرا آنا نامبارک ہو، اپنی جان کے ساتھ بہت ہی برا کیا جو تو میرے پاس آیا۔ زمین پر جتنے آدمی بھی چلتے تھے ان سب میں سے تو ہی مجھے ناپسند تھا، میں تیرے ساتھ سب سے زیادہ نفرت کیا کرتی تھی۔ آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے، جب تو میرے برتاؤ کو دیکھے گا برداشت نہیں کر سکے گا، تو روئے گا، پچھتائے گا۔ اس کے بعد وہ اس طرح اس شخص کو دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اور 70 اژدہے اس پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بھی زمین پر پھونکا مار دے تو اس کے اثر سے زمین پر گھاس تک باقی نہیں رہے گا اور نہ ہی تو اگے گا۔ وہ اژدہا اس گنہگار شخص کو روزانہ ڈنگ مارتا رہے گا، وہ اس کو قیامت تک ڈستا رہے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔